بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ جون کا مہینہ تھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ شہر کی سڑکوں پر لوگوں کی رونقیں آہستہ آہستہ مان پڑتی جا رہی تھی۔ میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو دل کو سرور دے رہی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، شہر کی سڑکیں بالکل ویران سنسان ہو گئی۔ اچانک اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ اس کے چلنے کے سٹائل سے لگتا تھا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ وہ جب میرے گھر کے سامنے پہنچی تو میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ وہ مدہوشی کے عالم میں چل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ نیند میں چل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بند تھی۔ میری نگاہیں مسلسل اس پر مرکوز تھی۔ چند لمحوں بعد وہ میرے گھر سے آگے نکل گئی۔ میں گھر سے نکلا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہمارے شہر سے پچھلے کئی دنوں سے لڑکیاں غائب ہو رہی تھی۔ ان لڑکیوں کو رات کے وقت غائب کیا گیا تھا۔ پورے شہر میں یہ بات مشہور تھی کہ ہر رات کو کوکاو سے ایک جن آتا ہے اور وہ لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا۔ میرے پاس نورانی طاقتیں تھیں۔ میں نے اپنے علم کے ذریعے یہ معلوم کر لیا تھا کہ لڑکیوں کو غائب کرنے والا کوئی جن بھوت نہیں بلکہ ایک انسان ہے۔ میں نے اس انسان کے بارے میں جاننے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ بہت طاقتور تھا اور میری طاقت اس کی طاقت کے آگے بے بس تھی۔ لیکن آج مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کے ذریعے اس شاطر انسان تک ضرور پہنچ جاؤں گا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی بھی اسی انسان کے جادو کے زیر اثر چل رہی ہے اور یہ بھی یقیناً وہیں جائے گی جہاں پہلے غائب ہونے والی لڑکیاں گئی تھی۔ وہ لڑکی مسلسل چلتی جا رہی تھی۔ ایک گلی سے نکل کر وہ دوسری گلی میں داخل ہوئی اور پھر اس گلی سے نکل کر وہ سڑک پر چلنے لگی۔ میں مسلسل اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ کافی دیر وہ اسی طرح سڑک پر چلتی رہی اور پھر شہر کی آبادی سے نکل کر ایک ویرانے علاقے میں داخل ہو گئی۔ اب تو مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی اسی انسان کے جادو کے زیر اثر چل رہی ہے جو ہر رات لڑکیوں کو غائب کر دیتا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس شاطر انسان کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں اس لڑکی کا پیچھا کر رہا ہوں اور وہ مجھ پر حملہ کر کے مجھے ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس کے حملے کے بچاؤ کے لیے تیار کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اس کی ہر چال سے بچ کر اس تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میں حق پر تھا اور وہ شیطان کا چیلا تھا۔ خدا راہ حق پر چلنے والوں کی مدد ضرور کرتا ہے اور انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ شیطان کا چیلا اپنی چال چل گیا۔ اچانک ایک خوفناک شکل والی چڑیل میرے سامنے نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا۔ اس نے اس خنجر سے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے اس کا وار اپنی جادوئی طاقت کے ذریعے روکا۔ میں نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اس چڑیل پر پھونک ماری تو وہ پانی بن کر زمین میں جذب ہو گئی۔ وہ لڑکی جس کا میں پیچھا کر رہا تھا مجھ سے بہت دور جا چکی تھی۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب ہونے لگا۔ میں نے غور کیا کہ اس کی رفتار پہلے سے کافی تیز ہو چکی تھی۔ میں اس کے پیچھے بھاگنے لگا اور جلد ہی اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ لڑکی اسی طرح مدہوشی کی حالت میں چل رہی تھی۔ اچانک زمین لرزنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بہت بڑا زلزلہ آ گیا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بھی اس شیطان کی چال ہے۔ وہ مجھے اپنے تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہا تھا۔ وہ زلزلہ ابھی تک جاری تھا اور اس سے درخت گرنے لگے۔ اچانک ایک درخت مجھ پر گرا جس سے میں شدید زخمی ہو گیا۔ وہ درخت زیادہ بڑا نہ تھا ورنہ شاید میں اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ میرے زخموں سے خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس اپنی منزل تک پہنچنا تھا اور میری منزل اس شیطان کے چیلے کی موت تھی۔ مجھے کچھ دور ہی ایک پہاڑ دکھائی دیا۔ وہ لڑکی اس پہاڑ کی جانب بڑھنے لگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جلد ہی ہم اس پہاڑ کے نزدیک پہنچ گئے۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا۔ غار روشن تھا۔ وہ روشنی بہت دور سے بھی دکھائی دیتی تھی۔ وہ لڑکی اس غار میں داخل ہو گئی۔ ہم اس غار سے کچھ دور ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ شخص جس کے سحر میں لڑکی یہاں تک آئی ہے اسے میری موجودگی کا علم بھی ہوگا
اور وہ مجھے ضرور تلاش کرنے باہر آئے گا۔ کچھ دیر بعد ایسا ہی ہوا۔ اس غار میں سے کوئی نکلا اور اسی درخت کی جانب آنے لگا جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے سوچا اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچ جائے اور مجھ پر حملہ کرے، مجھے خود اس پر حملہ کر دینا چاہیے، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے کچھ جادوئی الفاظ پڑھ کر ہاتھ پر پھونک ماری تو ایک تلوار میرے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ شخص درخت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے ایک دم آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار بالکل بھی نہ تھا۔ میں نے ایک ہی وار میں اس کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ میں نے بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور غار کی جانب بڑھنے لگا۔ جلد ہی میں غار کے قریب پہنچ گیا۔ جو ہی میں اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا بت تھا جس کا رنگ سرخ تھا۔ بت کے قدموں میں اسی لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کا پیچھا کرتے ہوئے میں یہاں تک آیا تھا۔ لاش اس کے قریب ایک بھیانک شکل والا سادھو کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جس میں لاش کا خون تھا۔ اس سادھو کا رنگ سیاہ تھا۔ اس نے کپڑے بھی سیاہ رنگ پہنے ہوئے تھے۔ اس کے گلے میں کھوپڑیوں کا ایک ہار تھا۔ داڑھی اور بال بہت بڑے بڑے تھے۔ وہ پاگل دکھائی دیا تھا۔ اس نے میری جانب دیکھا اور زوردار کہکہا لگایا۔ اس کے بعد اس نے بولنا شروع کر دیا، تم نے سمجھا تھا کہ تم نے مجھے ختم کر دیا ہے۔ جسے تم نے مارا ہے وہ میرا ایک غلام تھا۔ تم کبھی بھی مجھے نہیں مار سکتے۔ میری طاقت کے مقابلے میں تمہاری طاقت بہت معمولی ہے۔ تم مجھے مارنے آئے تھے، لیکن افسوس تم مجھے مار نہیں سکتے، بلکہ اب یہاں سے زندہ واپس بھی نہیں جا سکتے۔ تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر کہکہا لگایا اور چپ ہو گیا۔ میں مسکراتے ہوئے بولا، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں راہ حق کا مسافر ہوں، اور راہ حق کے مسافر مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اگر میری موت کا تمہارے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے تو پھر اسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، لیکن اگر تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے تو تمہیں آج دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھ سے بچا نہیں سکتی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ میری تلوار اس کے بازو پر لگی اور اس کے بازو سے ٹکراتے ہی واپس پلٹ آئی۔ میں حیرانگی سے اس جگہ کو دیکھنے لگا جہاں تلوار ٹکرائی تھی۔ اس جگہ پر کسی قسم کا کوئی بھی نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے کوئی بھی زخم نہیں آیا تھا۔ مجھے حیرانگی میں دیکھ کر اس نے ایک کہکہا لگایا اور بولا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہاری طاقت میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہیں موت میرے ہاتھوں سے ہی لکھی ہے، لیکن میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا۔ میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک منتر پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ویرانے میں تھا اور میرا پورا جسم سوجا ہوا تھا اور مجھے بہت درد ہو رہا تھا۔ اذیت کی وجہ سے میری چیخیں نکلنے لگی۔ تکلیف کی وجہ سے مجھ سے اٹھنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور اٹھ بیٹھا۔ جو ہی میری نظر اپنے ارد گرد پڑی، خوف کی وجہ سے میری سانس رکنے لگی۔ میرے چاروں طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ شاید میرے جسم میں تکلیف انہی کے ڈسنے سے ہو رہی تھی۔ ان کا زہر میرے خون میں شامل ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے میرا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ میں بہت بری طرح تڑپ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جلد ہی میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے گی۔ اچانک مجھے ایسی طاقت کا خیال آیا۔ میں ایک منتر پڑھ کر ان سانپوں کو پھونک ماری، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بدستور مجھے ڈسنے میں مصروف تھے۔ میں اذیت سے چلاتا رہا۔ ایک بار پھر میرے خاص میرے قابو میں نہ رہے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک سرسبز علاقے میں ایک خوبصورت جھیل کے پاس گھاس پر لیٹا ہوا تھا۔ میں بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ جسم سے درد اور سوجن دونوں غائب تھے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میری فجر کی نماز، ظہر اور عصر کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں۔ میں نے اٹھ کر جھیل کنارے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ اتنے میں سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے فجر، ظہر اور عصر کی قضا نماز ادا کی۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس جگہ پر ہوں۔ اتنی حسین جگہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ میں اٹھ کر ایک جانب چل پڑا۔ ابھی میں تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں حیرانگی سے اسے اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔
میں سمجھ گیا کہ وہ ضرور کوئی غیر انسانی مخلوق ہے جو میرے ساتھ چل رہی ہے اور مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ میں نے اسے دیکھنے کے لیے ایک خاص وقت پڑھا تو مجھے وہ دکھائی دینے لگا۔ وہ واقعی انسان نہیں تھا بلکہ ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل والا بھوت تھا۔ وہ میرے بالکل قریب تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ میری جانب حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے تو اپنے جادو کے ذریعے اپنے آپ کو مجھ سے چھپا رکھا تھا، لیکن میری نورانی طاقت اس کی شر کی طاقت سے زیادہ تھی، اس لیے وہ مجھے دکھائی دینے لگا۔ وہ بدستور خاموش تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، بتاؤ کون ہو تم اور یہ کون سی جگہ ہے؟ اس بار میری آواز میں روب و غصہ شامل تھا، جس سے وہ ڈر گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، میں زریام جادوگر کا غلام ہوں۔ تم اس وقت جس جگہ پر ہو یہ کوہ کاف کے مشرق میں واقع ہے اور یہاں زریام جادوگر کی حکومت ہے۔ کیا میں اس وقت کوہ کاف میں ہوں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ بولا، ہاں تم اس وقت زریام جادوگر کے علاقے میں ہو جو کہ کوہ کاف میں واقع ہے، لیکن میں یہاں کیسے پہنچا؟ آج صبح زریام جادوگر تمہاری دنیا میں گیا تھا، وہاں اس نے تمہیں دیکھا، تم بہت بری حالت میں تھے، تمہارے ارد گرد ہزاروں سانپ تھے جو تمہیں ڈس رہے تھے اور تم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ زریام جادوگر کو تم پر ترس آ گیا اور وہ تمہیں اپنے ساتھ کوکاف لے آیا۔ اس نے اپنے جادو کے ذریعے جسم سے سانپوں کا زہر نکال لیا ہے، اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ کچھ دیر میں میری نگاہیں آسمان پر جمی تھی، پھر میں نے زریام جادوگر کے غلام کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا زریام جادوگر کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولا، میں آپ کو زریام جادوگر کے پاس لے چلتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آتے جائیں۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف کو چلنے لگا۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ مجھے لے کر ایک محل کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازے پر دو بھیانک شکلوں والے بھوت کھڑے تھے۔ وہ بھوت جو مجھے ساتھ لے کر آیا تھا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے میں ایک شخص بیٹھا تھا جس کی عمر 30-31 سال تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اس نے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اندر چلا گیا جبکہ وہ بھوت جو مجھے ساتھ لے کر آیا تھا وہ واپس چلا گیا۔ آؤ بیٹھو، اس نے کہا تو میں اس کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ بہت قسمت والے ہو جو ان سانپوں سے بچ گئے، ورنہ تمہیں کوئی بھی وہاں سے بچا نہیں سکتا تھا۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، بس میری خواہش ہے کہ میں اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کروں اور مجھے یقین ہے کہ میری مدد میرا خدا ضرور کرے گا۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے اذیت سے چھٹکارا دلایا اور اب میں تم سے اجازت چاہوں گا، مجھے واپس اپنی دنیا میں جانا ہے۔ نہیں، میں تمہیں اتنی جلدی واپس نہیں جانے دوں گا۔ تم یہاں میرے مہمان ہو اور ہم مہمانوں کو واپس نہیں جانے دیتے۔ تم یہاں کم از کم 2 مہینے ٹھہرو گے، اس نے کہا تو میں بولا، نہیں زریام جادوگر، میں یہاں ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنی دنیا میں واپس جانا ہے اور اس ہندو سادھو کو ختم کرنا ہے جو انسانوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے۔ میں چپ ہو گیا تو زریام جادوگر بولا، وہ ہندو سادھو میرا بھی دشمن ہے، اسے تم اکیلے ختم نہیں کر سکتے، ہم دونوں کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، تبھی وہ مرے گا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو بھی میرے ساتھ چلو، ہم دونوں آج ہی اس سادھو کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا تو وہ بولا، نہیں آج نہیں، ابھی میں ایک چلا کر رہا ہوں، اس چلے کے بعد میری طاقتیں بڑھ جائیں گی اور پھر ہم آسانی سے اس سادھو کو ختم کر سکیں گے۔ وہ چپ ہو گیا تو میں نے کہا، تمہارا چلا ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ صرف 5 دن، اور یہ 5 دن تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تمہارا اور میرا مشترکہ دشمن ہم سے بچ نہیں سکے گا۔ تمہیں بھوک تو لگ رہی ہوگی، آؤ چل کر کھانا کھاتے ہیں، اس نے کہا اور ساتھ ہی اٹھ گیا اور چلتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا، پھر اس نے مجھے میرا کمرہ دکھایا اور کہا، آج تمہارا یہ کمرہ ہے، تم یہاں آرام کیا کرنا اور مزے کی نیند سویا کرنا۔ میں اس کی بات سن کر کمرے میں چلا گیا تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور لیٹ گیا۔
نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، میرا دل بے چین تھا، میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ ہر رات کی طرح آج رات بھی کوئی نہ کوئی لڑکی اس شیطان کے ہاتھوں ماری جا چکی ہوگی اور اسے کسی بھی اس کے ہاتھوں سے مرنے نہیں بچایا ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اڑ کر اس سادھو کے پاس پہنچ جاؤں اور لمحوں میں اس کی زندگی کا خاتمہ کر دوں۔ اڑ کر اس تک پہنچنے کی طاقت تو میرے پاس تھی، لیکن اس کو ختم کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ ذریعام جادوگر نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ اس سادھو کو ختم کرنے میں میری مدد کرے گا۔ اس سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ مجھے پہلے ہی سے یقین تھا کہ بہت جلد میں اس سادھو کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، وہ انسان کا دشمن تھا اور اللہ کو جھٹلانے والا تھا۔ اسی وجہ سے میں اسے اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو رات کی تاریکی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلا، اچانک مجھے کمرے سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ کمرہ ذریعام جادوگر کا تھا۔ میں اس کے کمرے کے قریب گیا تو مجھے اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ ذریعام جادوگر کہہ رہا تھا، اس لڑکے کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دینا، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمیں اس سے بہت سے کام نکلوانے ہیں۔ میں نے اس کے سامنے یہی ظاہر کیا ہے کہ میں اسی خدا کو مانتا ہوں جسے وہ مانتا ہے، یعنی میں بھی مسلمان ہوں، اور وہ بے وقوف انسان سمجھ ہی نہیں سکا میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تم بس سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا اور اسے اس خوش فہمی میں مبتلا رکھنا۔ میں اس کے ساتھ مل کر ہندو سادھو کو ختم کر دوں گا، اب تم جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ میں ایک اور شیطان کے چنگل میں پھنس گیا ہوں۔ میں بھی کتنا پاگل تھا کہ بغیر سوچے سمجھے اس جادوگر پر یقین کر لیا اور اسے اپنا ہمدرد سمجھنے لگا۔ اب مجھے اس ہندو سادھو کے ساتھ ساتھ ذریعام جادوگر کا بھی خاتمہ کرنا تھا۔ ہاں، میں اسے بھی جہنم وصال کر دوں گا۔ میں نے چند جادوئی الفاظ پڑھے تو ایک سفید ہیلا میرے سامنے حاضر ہوا۔ میں نے اسے کہا، مجھے انسانی دنیا میں پہنچا دے۔ سفید ہیلے نے مجھے اپنی آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ اس کی آواز سنائی دی، آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر میں تھا۔ میں نے وضو کر کے فجر کی نماز ادا کی اور اللہ سے گر گرا کر دعا مانگی۔ اچانک میرے دماغ میں میرے محترم استاد کا خیال آیا، اس مشکل وقت میں وہ میری بہت مدد کر سکتے تھے۔ میں نے ان سفید ہیلے کو پھر سے حاضر کیا اور کہا، مجھے میرے استاد محترم تک پہنچا دے۔ آنکھیں بند کرو، اس نے پہلے کی طرح کہا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو کچھ ہی دیر بعد میں ایک غار کے پاس کھڑا تھا۔ اسی غار میں میرے استاد محترم رہتے تھے۔ میں غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار میں ایک چراغ جل رہا تھا جس کی روشنی پورے غار کو روشن کر رہی تھی۔ وہ اس چراغ کے قریب ہی بیٹھے ہوئے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ چونک سے گئے اور میری جانب دیکھا۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ میں ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ دوبارہ سے تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ ان کی آواز بہت ہی میٹھی تھی اور سریلی بھی۔ میں توجہ سے تلاوت سنتا رہا۔ جی چاہتا تھا کہ میں ساری عمر ان کے پاس بیٹھا رہوں، وہ تلاوت کرتے رہیں اور میں سنتا رہوں۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب استاد محترم نے تلاوت ختم کی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے میرا حال پوچھا اور بولا، ہاں اب بتاؤ مجھ تک کیسے پہنچے، کیا کام آن پڑا ہے مجھ سے؟ میں نے انہیں کہا، ایک سادھو جوان لڑکیوں کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوکاف میں ایک اور شیطان جادوگر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی انسانوں کی جانیں قربان کر کے طاقتیں حاصل کر رہا ہے۔ وہ مجھے بھی اپنے چنگل میں پھنسانا چاہتا تھا، لیکن میرے اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ میں ان دونوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ہم انشاءاللہ ان دونوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ بولے، سلمان میں اس نیک کام میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جس طرح کی مدد کی ضرورت ہو میں کروں گا۔ میں ویسے بھی اب یہی سوچ رہا تھا کہ میں اپنی تمام طاقتیں تمہیں دے دوں، کیونکہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ نہ جانے کس لمحے میری زندگی کی شام ہو جائے۔ وہ اٹھے اور غار کے ایک کونے کی جانب بڑھنے لگے۔ چند منٹوں بعد وہ واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چمکدار موتی تھا۔ انہوں نے وہ موتی میری جانب بڑھا دیا اور کہنے لگے، سلمان بیٹا، اس موتی میں میری تمام طاقتیں ہیں، تم اس موتی کو نگل لو، میری تمام طاقتیں تمہیں مل جائیں گی۔ میں نے وہ موتی نگل لیا۔ جیسے ہی وہ موتی میرے حلق سے نیچے اترا تو میں اپنے آپ کو پہلے سے کئی گنا زیادہ طاقتور محسوس کرنے لگا۔ استاد محترم نے دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ ان کے غار سے نکلنے کے بعد میں نے سفید ہیلے سے کہا، مجھے گھر پہنچا دو۔
ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے نماز ادا کی اور رات ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا، کیونکہ رات کو میں نے اس ہندو سادھو سے مقابلہ کرنے جانا تھا۔ اسی بے چینی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی کے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن مجھے کمرے میں کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور کوئی جن بھوت ہے جس نے اپنے آپ کو مجھ سے پوشیدہ رکھنے کے لیے کوئی خاص منتر پڑھ رکھا ہے۔ میں نے بھی ایک خاص چلے کا وٹ پڑھ کر اپنے چاروں جانب پھونک ماری تو وہ مجھے دکھائی دینے لگا۔ وہ وہی زریام جادوگر کا غلام تھا جو مجھے زریام جادوگر کے محل تک لے کر گیا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے روبدار آواز میں کہا تو وہ غصے سے کانپنے لگا۔ ایسی لگ رہا تھا کہ وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہ چیختے ہوئے بولا، تم ہمارے علاقے سے ہماری اجازت کے بغیر کیسے بھاگ آئے؟ اس کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے اس سے ڈرنے والا تھوڑی تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارا یا تمہارے زریام کا غلام نہیں ہوں جو تم سے اجازت لے کر آتا۔ تم لوگوں نے تو مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے، لیکن میری قسمت اچھی تھی جو میں تمہاری اور زریام کی فطرت کو جان گیا۔ مجھ پر تمہاری اور زریام جادوگر کی اصلیت کھل گئی۔ تم لوگ شیطان کے چیلے ہو اور میں اس کا دشمن ہوں اور راہ حق کا مسافر ہوں۔ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف تم جیسوں کو ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں تمہاری اس شیطانی بستی کو بھی ضرور ختم کر دوں گا۔ جاؤ اور اپنے زریام جادوگر سے کہہ دو کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں بہت جلد اسے فنا کرنے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ بولا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میرے آقا نے سختی سے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں ہر صورت میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آؤں۔ ایسا کبھی سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گا۔ تم جاؤ ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں نے کہا تو اس نے مجھے گھورا اور کہا، نہیں، میں تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ لگتا ہے تم پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے اتنا کہہ کر وت پڑا اور اس کی زندگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ وہ میرے سامنے ہی جل کر مر گیا۔ میں نے پرسکون سانس لی اور پھر رات ہو گئی۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور اس سادھو کا ناپاک چہرہ مٹانے کے لیے چل دیا۔ راستہ کافی لمبا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا ورد کرتا ہوا چلتا جا رہا تھا۔ میرے اندر ذرا بھی خوف نہ تھا، کیونکہ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے اس سادھو کا خاتمہ کرنے سے نہیں روک سکتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی منزل کے قریب پہنچتا چلا گیا۔ چاند کی روشنی میں مجھے راستہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ لاسٹ ٹائم میں اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے اس غار تک پہنچا تھا جہاں وہ ہندو سادھو قیام پذیر تھا۔ اس وقت میں نے رستے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ اچانک ایک بھیانک شکل والی چڑیل میرے سامنے حاضر ہوئی۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے سر کے بال اتنے لمبے تھے کہ وہ زمین سے ٹکرا رہے تھے۔ چہرہ جلا ہوا تھا۔ آنکھ صرف ایک تھی۔ دانت بہت لمبے تھے، ہونٹ نہیں تھے۔ ہاتھ پاؤں کی ناخن 1-1 فٹ تک لمبے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک زہریلا قہقہا لگایا اور میری جانیں بڑھنے لگی۔ میں نے ایک خاص منتر پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ میرا خیال تھا کہ وہ جل کر مر جائے گی، لیکن یہ دیکھ کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ اسے بالکل کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ میرے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے بڑے بڑے ناخن میرے جسم میں کھبو دیے، جس سے میرا جسم زخمی ہو گیا اور میرے منہ سے ایک اذیت ناک چیخ نکل گئی۔ میرے جسم سے بہت تیزی سے خون بہنے لگا۔ اچانک مجھے اس سفید ہیلے کا خیال آیا جو میری خاص طاقت تھا اور وہ میری مدد کر سکتا تھا۔ میں نے وٹ پڑھ کر اسے بلا لیا۔ مجھے اذیت میں دیکھ کر اسے شدید غصہ آ گیا۔ اس نے ایک لمحے سے پہلے ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ چڑیل جس نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے مجھے بری طرح زخمی کیا تھا، اس کے سامنے یوں چلانے لگی کہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ ابھی مرنے والی ہو، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کا جسم پھٹ گیا اور اعضاء ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ میں نے تشکرانہ نظروں سے سفید ہیلے کی طرف دیکھا تو وہ بولا، تم نیک کام کرنے جا رہے ہو، اس لیے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ایسے ہی بلا لیا کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ سفید ہیلا غائب ہو گیا اور میں اس سادھو کی جانب چل دیا۔ میرے جسم سے خون ابھی بھی بہہ رہا تھا اور بہت تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن مجھے اس وقت اس تکلیف کی چندہ پرواہ نہ تھی۔ میرے دل میں اس سادھو کے خلاف نفرت کا جو لاوا ابل رہا تھا، اس نے میری اس تکلیف کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔
میں ایک بار پھر اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے سنبھلا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک بھیڑیا تھا جو مجھ سے کچھ دور کھڑا گرا رہا تھا۔ میں نے ایک منتر پڑھا تو میرے ہاتھ میں تلوار آ گئی۔ میں اس بھیڑیے کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اچانک اس نے پیچھے جانا شروع کر دیا اور تیزی سے آگے کی جانب بھاگا۔ اس نے مجھے ایک زوردار ٹکر ماری۔ میں اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، اس لیے سنبھل نہ سکا اور اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ میں پہلے ہی زخمی تھا۔ بھیڑیے کی اس ٹکر کے بعد میں مزید زخمی ہو گیا۔ میرے زخموں سے بہتا ہوا خون تیز ہو گیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے اپنی پوری قوت ٹانگوں میں اکٹھی کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میری تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ میں نے بھاگ کر وہ تلوار اٹھائی اور بھیڑیے کی طرف بھاگا۔ وہ ایک مرتبہ پھر مجھ پر حملے کے لیے تیار تھا۔ وہ اپنی پوری رفتار سے میری طرف بھاگا، لیکن اب میں اس کے ہر حملے کے لیے تیار تھا۔ وہ جو ہی میرے قریب پہنچا، میں آگے سے ہٹ گیا۔ بھیڑیا ایک درخت سے جا ٹکرایا اور گر پڑا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور آگے بڑھ کر تلوار سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک بار پھر سادھو کی طرف چل دیا۔ اب راستہ بہت کم رہ چکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ دوبارہ مجھ پر کوئی حملہ نہ ہوگا۔ میرے زخموں سے بہتا ہوا خون رک گیا تھا اور درد کی شدت میں بھی کمی آ چکی تھی۔ مجھے وہ پہاڑ دکھائی دینے لگا جس کے غار میں سادھو رہتا تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی تاکہ جلد از جلد اس غار تک پہنچ جاؤں۔ میں غار کے قریب پہنچ گیا۔ آج بھی اس غار میں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں غار کے اندر داخل ہوا۔ وہ سادھو سرخ بت کے قدموں میں بیٹھا ہوا اس سے مدد مانگ رہا تھا۔ آج تمہارا یہ شیطان آقا تمہیں مجھ سے کسی صورت میں بھی بچا نہیں سکتا، اس لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا تو اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوف کے سائے دکھائی دینے لگے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان سانپوں کے ڈسنے سے میں مر جاؤں گا اور تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا؟ یہ صرف تمہاری سوچ تھی۔ دیکھو میں تمہارے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہوں۔ آج میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو مجھ سے۔ وہ سادھو اس بت کے قدموں میں گر پڑا اور اس سے اپنی زندگی مانگنے لگا۔ وہ بت خود پتھر کا تھا، بھلا وہ اس کو کیسے زندگی دے سکتا تھا؟ میں نے آگے بڑھ کر اسے بت کے قدموں سے اٹھا لیا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار اس کے پیٹ میں چبوئی۔ وہ تکلیف سے چیخنے لگا اور مجھ سے معافیا مانگنے لگا۔ میں اسے کیسے معاف کر سکتا تھا؟ وہ تو انسان کا دشمن تھا اور اللہ کا منکر تھا۔ اسے معاف کرنا انسانیت کی توہین تھی۔ میں قیامت کے روز ان لڑکیوں کے سامنے شرمسار نہیں ہونا چاہتا تھا جن کی زندگی کو اس شیطان سادھو نے ایک پتھر کے سامنے قربان کر دیا تھا۔ اس بت پر دوبارہ میری نگاہ پڑی تو میں غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ میں نے سادھو کو چھوڑا اور بت کی جانب چل پڑا۔ میں نے تلوار کا ایک بھرپور وار اس کی گردن پر کیا۔ جب تلوار بت کی گردن سے ٹکرائی تو اس سے ایک چنگاری نکلی۔ میں ابھی دوسرا وار کرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے سادھو نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار تلوار تھی۔ اس نے اپنی تلوار پیچھے سے میری ٹانگ میں پیوست کر دی۔ میں درد کی شدت سے چلا اٹھا۔ اس نے تلوار میری ٹانگ سے نکالی اور وہ دوبارہ مجھ پر حملہ کرنے ہی والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے اس پر ایک فلائنگ کک ماری جس سے وہ گر پڑا اور تلوار بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی اور اتنے میں وہ دوبارہ اٹھ چکا تھا۔ اپنی تلوار کو میرے ہاتھ میں دے کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر پھونک ماری تو میرے قریب ہی 3 بھیانک شکلوں والے بھوت نمودار ہوئے۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے خنجر تھے۔ سادھو نے ان سے کہا کہ وہ مجھے ختم کر دے۔ اس کا حکم سنتے ہی وہ تینوں میری طرف بڑھنے لگے۔ میں نے سفید ہیلے کو حاضر ہونے کا وٹ پڑا۔ ان بھوتوں کے مجھ تک پہنچنے سے پہلے وہ سفید ہیلا نمودار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ہی پھونک ماری تو ان تینوں بھوتوں کے جسم پھٹ گئے اور ان کے اعضاء غار میں پھیل گئے۔ میں سادھو کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر سادھو پیچھے ہٹنے لگا اور غار سے باہر دوڑ لگا دی۔ میں بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ میں بھی اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا اور پھر جلدی میں اس تک پہنچ گیا۔ میں نے اس کو نیچے گرا دیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی تھی۔ میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا۔ اس نے مجھے بہت بڑی کامیابی عطا کی تھی۔ میں شکرانے کے نوافل ادا کیے غار کی جانب چل دیا۔ جاتے ہی میں نے اس شیطان بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور غار سے باہر نکل گیا۔ رات آدھی سے زیادہ ہو چکی تھی۔ میں سوچنے لگا اب کیا کروں، گھر جاؤں یا پھر زریام کو ختم کرنے
کو کاف جاؤں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے آج ہی زریام جادوگر کا ناپاک وجود اس دنیا سے مٹانا ہوگا۔ میں نے سفید ہیلے کو حاضر کیا کہ مجھے زریام کے علاقے میں پہنچا دو۔ انہوں نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر اس نے مجھے اپنی آنکھیں کھولنے کو کہا اور میں وہاں زریام جادوگر کے علاقے میں موجود تھا۔ جب میں نے زریام جادوگر کو دیکھا تو میں نے اسے کہا، دیکھو میں جنات کا مقابلہ کر سکتا ہوں، چڑیلوں کو مار سکتا ہوں، بڑے سے بڑے دیو سے لڑ سکتا ہوں، لیکن کسی بھی جادوگر سے نہیں لڑ سکتا ہوں۔ کاش میں ایسا بھی کر سکتا۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس سے لڑو، اس کو واصلِ جہنم کر دو۔ تم بہت اچھے راستے پر چل رہے ہو، دنیا سے برائی کا خاتمہ کر رہے ہو، ان لوگوں کے لیے موت بنے ہوئے ہو جو دوسروں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں میں موت کا خوف پھیلا ہوا ہے، جو انسانوں کے خون سے پرورش پاتے ہیں۔ لڑو ان سے اور ان کو ایسی موت دو کہ کوئی دوسرا شیطانی کام کرنے سے توبہ کر لے۔ انشاءاللہ، میں نے کہا، اب میں چلتا ہوں۔ جادوگر کو مارنے کے علاوہ اگر میری ضرورت پیش آئے تو مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ سفید ہیلا میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے اللہ سے مدد مانگی اور زریام کے محل کی جانب چل دیا۔ زریام وہاں پر پہلے ہی موجود تھا۔ میں نے خاص ورد پڑھ کر ان پر پھونکا تو وہ بھوت تڑپنے لگے اور ان کے جسم پانی بن کر زمین میں جذب ہو گئے۔ میں مین گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے جو ہی اندر قدم رکھا میں حیران و پریشان ہو گیا۔ وہاں جن بھوتوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی وہ سب بہت ہی خوفناک تھے۔ ان سب کا مقابلہ کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے اسی سفید ہیلے کو بلایا اور کہا، میری مدد کریں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں اکیلا ان بھوتوں سے نہیں لڑ سکتا۔ میری بات سن کر وہ بولے، تم فکر نہ کرو، میں ان سب کو ایسی موت ماروں گا کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ان کا مقابلہ کرنے لگا اور پھر ایک ایک کر کے وہ سب کو مارتے چلا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا ان کے ہاتھوں سے روشنی نکلتی تھی جو سامنے والے کو ایک لمحے سے پہلے آگ لگا دیتی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ سبھی ختم ہونے لگے۔ اچانک آگ کا الاؤ میری جانب آیا، اس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، میرے کپڑوں کو آگ لگ گئی، میں چلانے لگا۔ ہیلے نے مجھے اذیت میں دیکھا تو ایک لمحے میں انہوں نے میرے جسم کو لگی ہوئی آگ کو بجھا دیا۔ میں نے ان بھوتوں کا صفایا کر دیا ہے، اب تم جاؤ اور زریام کا خاتمہ کر دو، اس کے طلسمات سے انسانوں کو بچاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ سفید ہیلا غائب ہو گیا۔ میں زریام کے کمرے میں جانے لگا۔ کئی راہداریوں سے گزرنے کے بعد میں اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور بولا، سلمان، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میرا چلا ختم ہو گیا ہے، اب ہم بہت جلد اس سادھو کا مقابلہ کرنے جائیں گے جس نے تمہیں موت کے منہ تک پہنچا دیا ہے اور پھر میں نے تمہیں مرنے سے بچایا تھا۔ میں نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم نے اس دن میری زندگی بچائی تھی، لیکن آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے۔ یہ کہتے ہی میں نے اس پر حملہ کر دیا لیکن وہ بچ گیا اور میری جانب آگ پھینکی۔ آگ کا وہ گولا میرے جسم سے ٹکرایا اور اس نے میرے جسم کو آگ لگا دی۔ میں نے ایک وٹ پڑھ کر زریاب کی جانب پھونک ماری تو اسے بھی آگ لگ گئی۔ ہم دونوں آگ میں جلنے لگے۔ وہ لمحوں میں ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ میرا سارا جسم بھی جل چکا تھا لیکن میں خوش تھا کہ میں اس ناپاک انسان کو مارنے میں کامیاب ہو گیا اور خود بھی راہ حق میں اپنی جان گنوا دی۔